دن پوچھ لیں تو کتنے لوگ فیل ہو جائیں گے؟ فیل ہو جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو یہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، ساری چیزوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اور اگر ایک حدیث میں اور پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں یہ خیال رکھیں کہ جو بھی ہم تنہائی میں گناہ کریں گے، جو بھی ہم اکیلے پن میں گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ اگر یہ ہوا میں اڑا دے گا، اگر جس دن تصور ہو گیا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم جو ہے کمرے بند ہیں، چاروں طرف سے بند، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، بیٹا نہیں دیکھ رہا ہے، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، ہم کمرے کے اندر بند ہیں۔ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کوئی آ تو نہیں رہا ہے، کوئی آ تو نہیں رہا ہے۔ جیسے تھوڑا گھر کی آواز آیا تو ہم کیا ڈر جاتے ہیں، ارے آ گیا اب تو کام نہیں کر پائیں گے۔ سن لیجیے حدیث، آج سے اگر غلط کام اگر تنہائی میں کر رہے تھے، آج سے میرے بھائیوں نہ کرو، میری اسلامی ماں بہنوں نہ کرو، کیونکہ حدیث سن لیجیے، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب نمبر 29 حدیث نمبر 4245 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ الْجِبَالِ انْتِحَامًا، کہا میں اپنے امت میں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اس کی نیکیوں کو دھوپ ہوا میں، اس کی نیکیاں ہوا میں اڑا دی جائیں گے۔ جب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھل کر بتلا دیجئے، کھل کر سمجھا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے ثوبان وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے، تمہاری قوم کے جیسے لوگ ہوں گے، وہ تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، روزی بھی رکھ رہے ہوں گے، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہوں گے، بہت ساری نیکیاں اکٹھا کی ہوں گے، لیکن ایک کام ہوگا اے ثوبان وَلَٰكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ ایک کام یہ ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو غلط چیزوں کو ارتکاب کریں گے، یعنی غلط چیزوں کو دیکھیں گے اور غلط عورتوں کو ٹچ کریں گے، غلط عورتوں کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، ہم اور آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ سیریل دیکھ رہے ہیں، شارٹ کٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تنہائی میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں 25 سال میں کیا ہوا، 10 سال میں کیا ہوا ہم کو ریکارڈ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے کتنا اچھا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، کیا ہم کو ریکارڈ نہیں ریکارڈ ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے غلط کام کیا نہیں غلط کیا، لیکن اگر معلوم ہے کہ ہم نے کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن سچی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان غلط کام کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کے بعد پھر غلط کام نہ کرے۔ آج انسان دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد یہی کہتا ہے، ہم ہر نماز میں یہی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام تعریفیں صرف تیرے ہی لیے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الرحمن، تو رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نمازوں کے اندر، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، بڑا رحم کر، تو رحیم و کریم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مالک یوم الدین، اے اللہ تو بدلے کی دن، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب بدلے کے دن، قیامت کے دن مالک ہے تو انسان کیوں غلط کام کر رہا ہے؟ اس کے بعد انسان کیا کہہ رہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اب تجھ سے ہی مدد
پکارتے ہیں تجھے تیری ہی بات کرتے ہیں. تو کیا یہ ہو رہا ہے؟ اس پر ہم جو ہے جو دعا کر رہے ہیں کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ مسجد کے باہر گئے, نماز کہاں گئی؟ نماز پڑھیں گے مولانا صاحب, خطبہ دیں گے مولانا صاحب, جنازے کی نماز پڑھائیں گے مولانا صاحب, ساری چیزیں جو نیک کام ہے مولانا صاحب کریں گے. کیا مولانا صاحب سے جنت میں جائیں گے؟ کیا مولانا صاحب جنت میں جائیں گے؟ کیا ہمارا حقدار نہیں ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ اس لیے میرے بھائیو آج سے توبہ کر لو, آج سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. ارے میرے بھائیو آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہوئیے, اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہوئیے کہ اللہ معاف نہیں کرے. ہم نے چوری کیا تھا, ہم نے بدعنوانی کیا تھا, ہم نے سود کھایا تھا, ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے حرام خوری کیا تھا. پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا؟ اللہ معاف کر دے گا. میرے بھائیو ایک آدمی نے 100 جانوں کا قتل کیا تھا, اللہ نے معاف کر دیا. کیوں معاف کیا تھا؟ کیوں معاف کیا تھا؟ حدیث کے اندر بتلایا گیا کہ سچی توبہ کیا تھا, سچی توبہ کیا تھا, اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیا تھا اور نیک بستی میں وہ گیا تھا. وہ مولانا صاحب بتلائے تھے کہ نیک بستی میں تم کو جانا پڑے گا. یہ جو بستی میں جس بستی میں رہے ہو یہ بری بستی ہے, یہ اچھی بستی نہیں ہے, آپ کو چھوڑنا پڑے گا. وہ آدمی اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور سچی توبہ کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں آج ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کیے ٹھیک ہے, لیکن آج سے توبہ کر لے, استغفار کر لے, آج سے معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر ہم سچی توبہ نہیں کیے, اگر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے تو ہماری اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, اے میرے بندے تو نے جو عمر کو گزار کے آیا ہے, میں نے تم کو 60 سال دیا تھا, 70 سال تم گزار کے آئے ہو, تو تم نے جو 70 سال کا جو پیریڈ تھا اس کو کہاں پر گزرا؟ اس لیے میرے بھائیو اللہ رب العالمین میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, قبر کے عذاب سے بچائے, اسی طریقے سے جنت الفردوس میں داخل فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا اور پکا نمازی بنا دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی پریشان حال ہیں یا ہماری اسلامی ماحول بنے پریشان حال ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانوں کو تو دور کر دے. اے اللہ ہم سب خطاکار ہیں, گنہگار ہیں, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی درگزر کرنے والا نہیں. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو یہ معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندگی کی برسات ٹوٹ جائے, کوئی پتہ نہیں ہے. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کے غلطیوں کو معاف فرما دے اور معاف فرما کر اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی قبروں کے مدفون ہیں, اس دنیا سے جا چکے ہیں, یا ہماری اسلامی اور بہنیں اس دنیا سے جا چکی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے, انہیں قبر کے عذاب سے بچائے اور انہیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ تو ایمان ہی کو زندہ رکھ, جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ ہو. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.